نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جن اکابرین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ان میں سے جس کا بھی نام لوں اس کے اوپر بات شروع کروں، ہر ایک جو ہے اپنی خوشبو آپ رکھتا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوا کرتی ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک نام حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ اللہ کی ذات نے بہت ہی زیادہ ان کو عظمتوں سے نوازا ہوا تھا، بہت بلند مقام سے نوازا ہوا تھا۔ حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ کی شادی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جب شادی ہونے لگی تو اس وقت ایک نواب تھا، مالدار آدمی تھا، نواب آدمی تھا، وہ ان کا معتقد تھا، ان سے بڑا متاثر تھا، ان کا بڑا ادب و احترام اور ان کا حیا کرتا تھا۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایک طرف نواب ہے، مالدار ہے، پیسے والا ہے، اور دوسری طرف یہ فقیر لوگ ہیں، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے ہیں، قال قال رسول اللہ پڑھانے والے، انہیں دنیا سے کیا غرض۔ حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی ذات نے ان کو حضور علیہ السلام سے محبت بھی بہت نصیب کی ہوئی تھی کہ جس وقت یہ عمرے کے لیے گئے ہیں، عمرے کے لیے وہاں پر، تو کتنی دور سے انہوں نے اپنے جوتے اتار لیے تھے اور جوتے اتار کر بغلوں کے اندر لے لیے۔ لوگوں نے کہا ابھی تو بہت دور ہے مدینہ، تم نے ابھی سے جوتے اتار لیے، پتھر ہیں، سنگریزے ہیں، پاؤں زخمی ہو جائیں گے، خون نکل آئے گا۔ فرمایا پاؤں زخمی ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کیا ہوتا ہے اگر پاؤں زخمی ہو جائیں، خون نکلے گا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ان راستوں کے اندر میرے نبی گزرے ہیں اور میں نے جوتے پہنا ہوں، جہاں پہ نبی کا قدم آئے وہاں پہ میرا قدم آ جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنا حیا کرنے والے کتنے بعد میں نبی کے آئے، حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد آئے ہیں، لیکن اس وقت بھی کہتے کہ نہیں، کہ جہاں پہ اللہ کے نبی کا قدم آئے کہیں میرا وہاں پہ جوتا نہ آ جائے، اتنا حیا اتنا ادب کیا کرتے تھے۔ تو حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کا واقعہ حضرت قاری طیب صاحب فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری دادی نے بتایا، جو نواب کی بیٹی تھی، حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ کی اہلیہ تھی، کہتے جب ان کی شادی کا وقت جو ہے، نواب نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس نے رشتہ دے دیا، اس نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کروں گا۔ جس وقت نکاح ہو گیا، رخصتی کا وقت آیا، تو اس وقت نواب صاحب نے اپنی بیٹی کو 1 لاکھ کے جو ہے وہ زیور سونے کے بنا کر کے اس نے اپنی بیٹی کو پہنائے۔ اس وقت کا 1 لاکھ ہے کہ جس وقت تنخواہ 3 روپے 2 روپے 2.5 روپے ہوا کرتی تھی، مہینے کی تنخواہ 2 2.5 3 روپے ہوا کرتی تھی، اس وقت اس نے 1 لاکھ روپے کے زیور پہنا کے اپنی بیٹی کو دیے۔ جب وہ زیور پہنے ہوئے یہ رخصتی نکاح کر کے اپنے گھر کے اندر لے آئے، اپنی اہلیہ کے پاس گئے، بیٹھے، باتیں ہوئی، محبت بھری باتیں کی، کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی ذات نے آپ کو میرے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، مجھے آپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تو لہٰذا ہماری سکون کی زندگی، خوشحالی کی زندگی اور جو ہے خوشگوار زندگی تبھی گزر سکتی ہے جب ہم دونوں کی حیثیت ایک طرح کی ہوگی، ہم دونوں ایک لیول کے ہوں گے، تب ہماری زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ اگر اونچ نیچ ہوئی اور جو ہے بڑے جو ہے کم زیادہ ہوئی ہماری حیثیت، تو پھر زندگی گزرنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا جی کیا مطلب؟ کہا دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تیرے پاس تو اتنی امیر کی بیٹی ہے اور 1 لاکھ کے تو نے زیور پہنے ہوئے ہیں، میں اگر ساری زندگی بھی محنت کروں، ساری زندگی بھی کماؤں، تو میں تیری حیثیت تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی اتنا نہیں کما سکتا جتنے کہ تو نے زیور پہنے ہوئے، جتنے کی تو مالک ہے، لیکن اگر تو چاہے تو میری حیثیت کے مطابق ابھی 2 منٹ کے اندر آ سکتی ہے۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ کہا یہ جو زیور پہنے ہوئے ہیں ان زیوروں کو اتار دو، باہر جو ہے ترکی کے اندر جہاد ہو رہا ہے، ترک لوگ جہاد کر رہے ہیں، ان مجاہدین کو ہم یہ زیور دے دیتے ہیں، تو لہٰذا ہم دونوں کی حیثیت ایک طرح کی ہو جائے گی، یعنی پھر تو بھی میری طرح فقیر بن جائے گی، میں بھی فقیر ہوں گا، ایک طرح کی ہماری حیثیت ہو جائے گی۔ تو بیٹی نے، اس کی جو ہے نواب زادی نے، نواب کی بیٹی نے، اس نے کہا بہت اچھا، جیسے آپ کہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے فوراً اپنا زیور سب کچھ 1 لاکھ کا اتارا۔ نواب کی بیٹی ابھی آئی تھی،
لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں 1,00,000 روپے کے درہم جو ہے 1,00,000 کے زیور بھی اتارنے کے لیے تیار ہوں، آپ پہ قربان کرتی ہوں۔ وہ 1,00,000 جو ہے 1,00,000 کے زیور اتارے، ان کے حوالے کیے، انہوں نے مجاہدین کے حوالے کیے۔ اب دونوں سادہ زندگی گزارنے لگے۔ عام طور پہ عادت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت نئی شادی ہو، نئی دلہن گھر کے اندر آئے تو پھر عورتیں آتی ہیں دلہن کو دیکھنے کے لیے، ہر جگہ پہ رواج ہے، آتی ہیں دلہن کو دیکھنے کے لیے۔ جب دلہن کو دیکھنے کے لیے عورتیں آتی ہیں نا تو پھر عورتوں کے اندر جو بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں یہ شیطان کی پوڑیاں ہوا کرتی ہیں، یہ پھر باتیں اس طرح کی کرتی ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ اس کو جو ہے برا محسوس لگتا ہے کہ دیکھو اس نے زیور کتنا پہنا ہے، اس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، گھر سے ماں باپ کے گھر سے کیا لے کے آئی ہے اور کیا نہیں لے کر کے آئی، اور یہ اتنے بڑے نواب کی بیٹی ہے، اس کے پاس کیا ہے، کیا انہوں نے اپنے جو ہے اس کے گھر والوں نے اس کے جو ہے دیا ہے، جو ہے شوہر کو دیا ہے، اس کو کیا دیا، کیا زیور ہے، جہیز ہے، ہر چیز باتیں اس طرح کی وہ عورتیں آ کے پوچھتی ہیں۔ اگر کم ہو یا کپڑے ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ باتیں کرتی ہیں، تانے دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اب جب جو ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے آ کر پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے، کیا دیا نواب کی بیٹی، زیور کہاں ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں میرے پاس، دیکھو زیور نہیں ہے، خالی ہوں، ایسے ہی میں سیدھی سادھی عورت ہوں، میرے پاس کوئی مال نہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اب اس بوڑھی عورتوں نے نا باتیں کرنی شروع کر دی، تو اپنے ماں باپ کے اوپر لگتا ہے بوجھ تھی جو انہوں نے دھکا دے کے تجھے نکال دیا، اتنا مال تیرے باپ کے پاس وہ کہاں لے جائے گا، تجھے کچھ بھی نہیں دیا، خالی بیچ دیا۔ اب جب یہ اس نے باتیں کی نا ان عورتوں نے، تو یہ بچی تھی، نرم کی نازک تھی، یعنی عورت ہوتی نرم مزاج ہوتی ہے، تو دل بھر آیا، پریشان ہوئی، تکلیف ہوئی نا۔ جس وقت لڑکیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یقیناً ان کو اپنے گھر والے ماں باپ یاد آتے ہیں۔ اب جب اس کو جو ہے اپنے ماں باپ یاد آئے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے، پڑھانے کے بعد گھر آئے، دیکھا پریشان بیٹھی، کا کیا ہوا؟ کہا کہ اپنے ماں باپ کے پاس جانے کو دل کرتا ہے، ان کو ملنے کو دل کرتا ہے، لہٰذا میں جہاں چاہتی ہوں۔ کہا کہ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے ان کو گھر چھوڑ کے آئے، نواب کے گھر میں چھوڑا ہے ان کی بیٹی کو۔ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، پہلے ہوتا یہ تھا کہ عام طور پہ مردوں کے اندر حیا غیرت ہوا کرتی تھی، زنان خانہ اور جس طرح مردوں کا اور عورتوں کا الگ الگ ہوا کرتے تھے، رہائشیں الگ الگ ہوا کرتی تھی، ہر وقت جو ہے مرد اور عورتوں میں نہیں رہا کرتے تھے، کوئی کام کاج ہوتا تھا تو آ کر جو ہے کام کہا پھر چلے گئے، تو اس طرح وہ گھر چلی گئی۔ دوسرے دن یا تیسرے دن جو ہے نواب صاحب گھر میں دیکھا بیٹی آئی ہوئی ہے، کہا کب آئی؟ کہا اس طرح میں تو کل پرسوں کی آئی ہوئی ہوں۔ کہا خیریت ہے، کیا ہوا؟ تو ساری بات سنا دی، اس طرح میں زیور پہنے تھے 1,00,000 کے، تو انہوں نے یہ بات کی تھی، تو میں نے سارے زیور اتار کے نا وہ جو ہے جہاں مجاہدین کو دے دیے، صدقہ کر دیے۔ پھر اس طرح عورتیں آئیں، انہوں نے مجھے یہ تانے دیے، مجھے تکلیف ہوئی، تو لہٰذا میں واپس آ گئی ہوں۔ تو باپ نے کہا بس یہی بات تھی؟ اس نے کہا جی یہی بات ہے۔ کہا اس میں کون سی جو ہے ایسی بات ہے جو آپ پریشان ہو گئی ہیں؟ اس نے 1,00,000 روپے کے زیور اور لے کے اپنی بیٹی کو پہنا دیے اور کہا یہ لے جاؤ۔ جب 1,00,000 کے اور زیور پہنا دیے، یہ پھر اپنے جو ہے سسرال کے گھر میں آئی، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، پھر سب جو ہے گھر کے اندر آئے، دیکھا کہ بیوی نے وہی زیور پہنے ہوئے ہیں، وہی شان و شوکت زیور پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، تو سمجھ گئی۔ اس نے کہا کہ اللہ کی بندی، میں نے تجھے مجبور تو نہیں کیا تھا، میں نے تو تجھے ایک بات کی تھی کہ ہم جو ہے زندگی خوشگوار ہماری ایسے ہی گزر سکتی ہے جب ہماری دونوں کی حیثیت برابر ہوگی۔ اگر تو مالدار رہی، میرے پاس کچھ نہ ہوا، تیرے دل میں آئے گی کوئی بات کہ میرے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری زندگی دونوں کی تب ہی گزر سکتی ہے اچھی کہ جس وقت ہماری دونوں کی حیثیت ایک طرح کی ہو۔ تو لہٰذا میں نے تجھے مجبور تو نہیں کیا تھا، یہ جو تو نے زیور پہنا ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں، یہ دنیا عارضی یہیں پہ رہ جائے گی، یہ تو ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے، یہ سانپ بچھو ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے اس زیور کو سانپ بچھو کہہ دیا۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری دادی کہتی تھی کہ جس وقت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا یہ تو سانپ بچھو ہے، کہا مجھے اس وقت یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے واقعتاً میرے جسم کے اوپر سانپ بچھو پھر رہے ہیں۔ کہتے پھر نے فوراً پھر اتارا سارا زیور، پھر اتار کے باندھ کے میں نے کہا یہ بھی دے دو مجاہدین کو، میں نہیں پہنتی۔ وہ پھر سارے کا سارا مال اتار کے جو ہے انہوں نے دے دیا، جو ہے مجاہدین کو دے دیا، پھر ویسی کی ویسی ہو گئی، اور پھر بعد میں جو ہے دین سیکھنا شروع کر دیا اپنے گھر کے اندر ہی، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے دین سیکھنا شروع کر دیا۔ پھر اتنا دین سیکھا
اور یہاں تک پہلے پڑھی کچھ نہیں تھی، بالکل ان پڑھ تھی، لیکن پھر آ کے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے اندر پھر دین کے اندر ایسی مگن ہوئیں، اتنا علم سیکھا کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے مشکات شریف سبقن جو ہے اپنی دادی محترمہ سے ساری مشکات شریف پڑھی ہے۔ اندازہ کریں پھر کتنا انہوں نے اپنے شوہر سے جو ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ یہ وہ عورتیں تھیں کہ ان کو دین کے ساتھ شوق تھا، شغف تھا، دنیا ان کے دل کے اندر کوئی نہیں ہوا کرتی تھی، دنیا کو سمجھتی کچھ نہیں تھی۔ تو لہٰذا اسی واقعہ سنانے کے بعد کتنا پیارا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ زندگی میاں بیوی کی اب تبھی صحیح گزر سکتی ہے جب دونوں کی حیثیت ایک طرح کی ہو اور پھر ان دونوں کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، اور پھر دین سیکھنا سکھانا شروع کریں تو پھر زندگی بڑی پیاری گزرتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔